الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اسٹیج پہ موجود قابل قدر علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے اس دنیا میں مختلف شکلوں میں دکھاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ اور اس کے تنے تنہا بادشاہ اور شہنشاہ ہونے کا جلوہ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں بار بار دیکھتے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت کی کرسی سے اتار دیتا ہے، ذلت میں پہنچا دیتا ہے، اور کسی کو وہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو بار بار بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، دیکھو اصل شہنشاہی اللہ کی ہے جو مالک الملک ہے۔ مالک الملک کا مطلب کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی بادشاہت کا سکہ چلتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی چیز اسے پریشان نہیں کر سکتی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ آپ سوچتے کچھ ہیں ہو کچھ جاتا ہے، آپ کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے آپ بڑے عزم اور حوصلے اور ارادوں کے ساتھ میدان میں تھے، اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا، آپ یہ موڈ بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کو اتارا جائے گا اور کسی کو بیٹھا دیا جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی اور اللہ چاہتا یہ تھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، جسے چاہوں بادشاہت دے دوں، جسے چاہوں بیٹھا دوں، اور جب تک چاہوں بیٹھائے رکھوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وقت چونکہ بہت کم ہے، ہمارے مولانا جنید صاحب نے بیٹھنے سے پہلے ہم کو حکم دے دیا ہے کہ 40 منٹ میں بات پوری کرنی ہے، چونکہ وقت یہاں بھی کم ہے، اس لیے ان شارٹ میں جو اشارے آپ کو کروں گا ان اشاروں کو سمجھیے گا، اور خدا را تقریر اور بیان کو قوالی مت بنائیے گا۔ بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، آپ سے آپ کے شہر میں یہ میری پہلی ملاقات ہے، اس لیے میں کبھی بھی روایتی انداز کا کوئی بیان نہیں کرتا ہوں، میں لیگ سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ میرا مزاج بالکل نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں۔
میرے مخدوم و محترم اور بہت حد تک میرے مربی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم ہیں، اور وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، دیکھو ایک بات یاد رکھو، عوام کو وہ بات مت سناؤ جو عوام سننا چاہ رہی ہے، بلکہ عوام کو غور و فکر کی دعوت دو اور ان کو وہ باتیں بتاؤ جو باتیں بتانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں بڑی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، پوری طور پر متوجہ رہیے اور کنیکٹ ہو کے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت مفید اور کارآمد باتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور اس سسٹم میں جتنی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں ایک بات یاد رکھیے گا، اسباب کے دائرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے اور کوئی کارن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چیز ظہور میں آتی ہے۔ میرا ایک بڑا تیکھا بڑا تلخ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم دنوں رات جلسوں میں، بیانوں میں، تقریروں میں، حتیٰ کہ یوٹیوب پر، حتیٰ کہ فیس بک پر، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کی جتنی سائٹس ہیں اس میں ہم لگاتار یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اس شریعت کے لیے اور دین کے لیے رکھی ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، رسول کی اور مومنین کی، لیکن اس سب کے باوجود ہم زوال پذیر ہیں۔ یہ غور کریے گا، یہ بات ہم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل کا شکار ہو رہے ہیں، ہم دن بدن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ایک عجیب جملہ بول رہا ہوں میں آپ کے لیے، مسلمان صرف 2 کام کے رہ گئے ہیں۔ کام نمبر 1، پہلا کام وہ پوری دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے، جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک بازار بن کے رہ گئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایک بڑی جماعت ہے، اس میں ہم کو اپنے فلاں فلاں پروڈکٹس بیچنے ہیں، اس لیے ان کا استعمال کیا جائے، اور وہ کمپنیاں یہاں آ کر اپنا سامان بیچتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کا کام دنیا میں یہ بچا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، ہم اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا کی بڑی طاقتیں، اور وہ طاقتیں جو ویپنز کو میک کرتی ہیں، یعنی جو ہتھیار ساز بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے دنیا کے جگلر اور دنیا کے اوپر اقتدار رکھنے والا جو ایک ذہن ہوتا ہے، جو بڑے بڑے خطرناک قسم کے بھیانک ہتھیار بناتا ہے، ہم اب اس لیے رہ گئے ہیں، پچھلی 20 سال کی تاریخ کو میں ایک جملے میں ادا کر دے رہا ہوں کہ ہم اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے اوپر ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے، ہمارے اوپر کلسٹر بم کا استعمال کیا جائے، ہمارے اوپر طرح طرح کے میزائلوں کا استعمال کیا جائے، ہمارے اوپر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے، ہمارے اوپر ایٹم بم سے چھوٹے بموں کا استعمال کیا جائے۔ اب ہم اس لیے بچے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات تو میں اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو، آپ اٹھا کر دیکھیے افغانستان کو، آپ اٹھا کر دیکھیے عراق کو، آپ اٹھا کر دیکھ لیے یمن کو، آپ اٹھا کر دیکھ لیے قریبی دور میں شام کو، جہاں پر روس نے اپنے 1400 نئے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، جس سے آپ کی یعنی ایک امت، میں اور آپ، یا شام یا عراق یا جاپان یا امریکہ یا روس یا دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا کوئی بھی ایک مسلمان اگر کلمہ گو ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، تو وہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف اگر پہنچتی ہے تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ کو تکلیف ہوگی، آنکھ کو نیند نہیں آئے گی، سر میں تکلیف ہوگی، پیر چین
دماغ اگر کسی الجھن میں ہے تو آپ کے اعضاء اور جوارے اور دل یہ صحیح کام نہیں کریں گے۔ پوری دنیا کی یہ امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی، اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں اس نے 1400 سال کی اس لمبی مسافت میں ابتدائی 100 سالوں کے اندر ساری دنیا کے اندر اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا تھا، جس نے دنیا کی 2 بڑی بڑی ایمپائرز کو زمیں بوس کر دیا تھا، جس نے پرشین ایمپائر کو گرایا تھا، اور ایسا گرایا تھا کہ ان کے خزانے ان کے ٹھوکروں پہ آ گئے تھے، انہوں نے رومن ایمپائر کو کولیپس کیا تھا، ان کو توڑ دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ یہ وہ طاقت جو ہمارے اس ملک کے اندر تاجروں کی شکل میں آئی تھی اور ابھری تھی، یہ تمام اس تاریخ کو دیکھیے اور آج مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور دونوں کا کمپیریزن اگر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ان کی اولادیں ہیں، یہ محمد بن قاسم کے یہ ماننے والے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ طارق ابن زیاد کے ماننے والے، اور جیسے طارق ابن زیاد محمد الرسول اللہ کا غلام تھا، یہ بھی اپنے بارے میں دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ یہ طارق ابن زیاد کے غلام کی طرح نبی کے امتی ہیں۔ تو دیکھنے والا اور پڑھنے والا یہ کہے گا کیا مذاق کر رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ بے حیثیت لوگ ہمارے اور آپ کی طرح، بہت معذرت کے ساتھ کڑوی باتیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم کو بے حیثیت بنا دیا گیا یا ہم بے حیثیت بن گئے۔ تو یہ جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں کچھ نہ پڑھایا جاتا ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کا مطلب گڑبڑی کہیں ہے، کوئی چوک ہو رہی ہے۔ ایک جہاز بنایا گیا تھا دنیا کے اندر جس کا نام ٹائٹینک تھا، جس کے بارے میں بنانے والے نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ کی طاقت کو چیلنج یہ تو صرف اسی کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اپنی طاقت کے بلبوتے پر باقی نہیں رہ سکتا، ہر ایک طاقت پر زوال ہے۔ سورج جیسی طاقت صبح نکلتی ہے، پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، آدھا دن نہیں گزرتا 12:30 بجے زوال آ جاتا ہے۔ کچھ تو ہو رہا ہے، کہیں تو گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ گڑبڑ ہے کیا؟ یہ سوچنے کا موقع ہے۔ بہت اچھی بات ہوتی، میں ابھی فضائل قرآن زیادہ ہے کہ ہم ہندوستان میں تاریخ کے ایک عجیب موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ آپ حضرات کا محسوس ہو رہا ہے اور آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، گوگل چلاتے ہوں گے، جائیے گا آج یہاں سے جانے کے بعد پروفیسر گریگری اسٹنٹن ایک پروفیسر ہے، ایک سبق دے رہا ہوں میں آپ کو، لیسن دے رہا ہوں، اس کی ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کا نام ہے جینوسائیڈ ریسرچ۔ آپ اس پر جینوسائیڈ واچ، آپ اس کو جائیے گا، جینوسائیڈ کا نام آپ جانتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے گا، اور پڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں اگر دردمند دل ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے تو آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو آج کریے گا کم سے کم۔ آگے چلتے ہیں، ہم اپنے زوال کے اوپر، ڈکلائن کے اوپر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، اور ہر دور میں زوال الگ بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں زوال کی بنیاد ایک ہی ہو، ہر دور میں ڈکلائن کی جو ہسٹری ہے وہ ایک ہی ہو، نہیں، یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی کسی وجہ سے زوال آتا ہے، کبھی کسی وجہ سے، بالکل انسان کا جسم، کسی کے اوپر شوگر کی وجہ سے زوال آیا، کسی کے اوپر کڈنی کی وجہ سے آیا، کسی کے اوپر دل کی بیماری کی وجہ سے آیا، کسی کے اوپر اور کسی بیماری کی وجہ سے آیا۔ کہتے ہیں بڑے دبلے ہوتے جا رہے ہو، کیا کریں یار، شوگر ہو گئی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ بلڈ پریشر ہو گیا ہے، ٹینشن ہو گئی ہے، زوال آ رہا ہے۔ دل میں تکلیف ہو گئی ہے، زوال آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر دور میں ایک زوال کی بہت بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ علماء پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ڈکلائن کی ہسٹری اگر ہمارے سامنے نہ ہو، عروج اور زوال کا اگر یہ قانون
بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست لوگوں میں گزرے ہیں۔ انہوں نے موجودہ دور میں مسلمانوں کے زوال پر بہت کچھ لکھا ہے، اس میں پوائنٹ بہت ہیں، میں 2 ذکر کر دے رہا ہوں بس، اور 2 پر ذکر کر کے بات پوری کروں گا۔ انہوں نے پہلی بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ ہماری اس دور کی یعنی 15ویں صدی سے جو شروع ہوئی ہے، 14ویں صدی ختم ہونے کے بعد 15ویں صدی جو شروع ہوئی ہے، 14ویں صدی کے درمیان سے اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں، 15ویں صدی کی 20 تک ہمارا جو زوال ہوا ہے اس کے کئی پوائنٹ ہیں، ان میں 2 پوائنٹ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ، پانی دے دیا اس میں پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ ہے، دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا اور کچھ حیرت میں ڈال دینے والی چیزیں آئیں گی اور آپ کو مزہ بھی دلائیں گی۔ پہلی چیز، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے، یہ تقسیم نہیں تھی۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے یہاں تعلیم تقسیم ہوئی، اور وہ اس طرح سے تقسیم ہوئی کہ دین الگ ہو گیا اور دنیا الگ ہو گئی۔ دین کی تعلیم، یہ قرآن پاک کا پڑھنا اور یہ بیسک عقائد کا سیکھنا ٹھہرا، اور عصری علوم کا پڑھنا اور کالج اور اسکول کے اندر پڑھنا، فزکس، کیمسٹری اور میتھ اور بائیولوجی اور اس کے علاوہ فزیولوجی، ان چیزوں کا پڑھنا یہ دنیا داری کہلانے لگا۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ کہنے کی بات یقیناً ہے۔ یہ تمام علوم اور یہ تمام چیزیں دراصل یہ ابتدائی ایام میں مسلمانوں کی دین، اور اسی دین اور دنیا کی جدائیگی کے چکر میں آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے، اور ایسے پیچھے ہٹے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں، آپ نے اپنے آپ کو ایک مسجد میں، آپ نے اپنے آپ کو ایک 4 دیواری کے اندر محدود کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لائنیں جب خالی ملی تو آپ سے ان چیزوں کو سیکھ کر 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں یورپ سے آنے والے لوگ ان چیزوں کو اسپین کے اندر اسپانیہ میں سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد یہاں سے جاتے تھے، اور طاقت کی ان تمام چیزوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ آپ کو اب تگنی کا ناچ نچاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سپر پاور کون؟ امریکہ۔ رخ بدلا، پچھلے 1-1.5 مہینے میں طاقت کا رخ بدلا ہے۔ سفید ریچھ دوبارہ میدان میں آیا ہے، اور دوبارہ میدان میں آ کر اس نے